چند دن پہلے لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی کے اینول کانوکیشن فنکشن پہ میں ایز اے گیسٹ انوائٹڈ تھا، جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر لڑکیوں نے نا بڑی عجیب و غریب قسم کی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ تو میرے ارد گرد جو مرد حضرات تھے وہ ان کو دیکھ کے بڑے کومنٹ پاس کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو جی سیدھی سیدھی بے حیائی ہے، کوئی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے لڑکیوں نے اس لیے پہن رکھے ہیں اس طرح کے کپڑے تاکہ لڑکوں کو اٹریکٹ کر سکیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ان کو دیکھ کے تو ہمارا خود کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ان کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا رہا تھا۔ دیکھیں، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا اس حوالے سے تھوڑا مختلف ہے۔ اٹینشن سیکنگ اٹس اے کامن فینامنن آف ہیومن سائیکالوجی۔ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ دوسروں کی توجہ حاصل کرنا یا خود کو نمایاں کرنا یہ انسان کی جو جبلی خواہشات ہیں اس کا ایک اہم پہلو ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتا ہے، نمایاں ہونا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے ہمیں کوئی عجیب و غریب قسم کی ڈریسنگ کرنی پڑے یا چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا پڑیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں یہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک طوفان برپا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ نا اسی جذبے کے تحت ہو رہا ہے، اور اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ ہمارے قومی تشخص کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ خیر، قصہ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر آپ جو ہے اس کے کردار کا اندازہ بالکل بھی نہیں لگا سکتے۔ ہاں، کسی کی ظاہریت کو دیکھ کر آپ کسی حد تک اس کی نفسیات کو ضرور سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ جو بے حیائی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی کریکٹر لیپس نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی جو آپ کا یہ اٹینشن سیکنگ اور یہ خود نمائی کا جو جذبہ ہے نا، یہی اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور یہ وہی جذبہ ہے جس کی تسکین کے لیے ہم دوسری قوموں کے کلچر کو اپنانے کی بھی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھا، جو کلچر ہوتا ہے نا، یہ کسی قوم کی جو ترقی ہے اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اسینس ہوتی ہے کسی قوم کا، جو روح ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کا کلچر ختم ہو جائے تو وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو ہم جو پاکستانی قوم ہے، ہمارا ایک مخصوص قومی تشخص ہے، ہمارا ایک مخصوص کلچر ہے، اور یہ وہی کلچر ہے کہ جس کو محفوظ بنانے کے لیے یا جس کی ترویج کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بے پناہ جو ہے وہ قربانیاں دے کر اس ملک کو، پاکستان کو بنایا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ آج کل ماڈرن وارفیئر کا دور ہے، جس کا ایک اہم جو حصہ ہے نا ماڈرن وارفیئر کا، وہ ہے 5th جنریشن وار۔ اور 5th جنریشن وار کا سب سے مہلک ہتھیار ہی یہ ہے کہ کس طرح کسی دوسری قوم کا جو ہے نا کلچر اس کو تباہ کیا جائے، کس طرح دوسری قوم کے جو نظریات ہیں اس پر اپنا جو ہے ایجنڈا مسلط کیا جائے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے ملک میں آزادی اظہار سے لے کر یہ فیشن، انلائٹڈ ماڈریشن یا عورت مارچ کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو ہوتا رہا ہے، ان کو دیکھ کے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ہماری قوم جو ہے یہ 5th جنریشن وار کے تحت انڈر اٹیک ہے؟ لیکن کسی کو لگے یا نہ لگے، مجھے تو بالکل یہی لگتا ہے کہ ہم واقعی ہی 5th جنریشن وار کے تحت انڈر اٹیک ہیں۔ ہمارا جو کلچر ہے وہ خطرے میں ہے، اور کلچر جو ہے وہ ختم ہو جائے تو قوم ختم ہو جاتی ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ تو ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں صرف مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر نا مقصدیت کا بڑا فقدان ہے، مقصد نہیں ہے ہمارے نوجوان کے پاس۔ دیکھیں، یہ آپ کا مقصد ہی ہوتا ہے، جو آپ کے یہ اٹینشن سیکنگ یا خود نمائی والے جو جذبات ہوتے ہیں نا، ان کو تسکین یہی بخشتا ہے، جو آپ کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد آپ کی ذات کی اس حد تک تکمیل کر دیتا ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، یا کوئی آپ کے بارے میں کیسی رائے رکھتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مقصد کیوں نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس؟ کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہی نہیں ہوا کہ وہ ہمارے بچوں کا انہیرنٹ پوٹینشیل جو ہے اس کو وہ ڈائگنوز کرے اور پھر اس کو پروموٹ کرنے کے لیے مواقع فراہم کرے۔ تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ساری زندگی اندھیرے میں گزار دیتے ہیں، ان کو اپنی ذات کی آگاہی نہیں ہوتی، خود شناسی جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر پاتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو کن خوبیوں کے ساتھ بنایا ہے۔ تو ہوتا پھر کیا ہے
کہ ہمارا نوجوان ساری زندگی جو ہے وہ ایک بلو ایوریج اور اپنے پوٹینشیل سے کہیں کم نیچے رہ کے وہ اپنا وہ کام کرتا رہتا ہے، تو پوری قوم کے نوجوان ہی جب ایسے کریں گے تو پھر وہ قوم کہاں کھڑی ہوگی؟ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ان کا جو ہے ان کو مقصد دے، ان کا ویژن بنائے، ٹھیک ہے، ان کے اندر مقصدیت پیدا کرے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک و قوم کے لیے بہتری کے اسباب پیدا فرمائیں، آمین۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔